بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ تعالی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج کی تراویح میں سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف مکمل ہوئی اور سورہ اعراف کے اخیر میں ہی وہ سجدہ ہے پہلا جو 20ویں رکعت میں کیا گیا، جو ہے کہ 9واں پارہ پونا ہوتا ہے، اس کے بعد سے ایک دوسری سورت شروع ہوتی ہے سورہ انفال۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے تذکرے فرمائے ہیں۔ اس میں زیادہ تر بنی اسرائیل کی طرف جو انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ان کا تذکرہ اللہ نے خاص فرمایا، اس میں بھی خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور قوم فرعون کا، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 9ویں پارے کے اکثر حصے میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ اعراف کے شروع میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ گویا کہ دنیا کے سب سے پہلے جو انسان ہے، جو مرد ہے حضرت آدم، اور جو تمام انسانوں کی ماں ہے ماں حوا، ان دونوں کا واقعہ اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو آپ کے علم میں بھی ہے، مختصراً گویا کہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے انسان کو ایک صورت میں بنایا، اس کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے گویا کہ مٹی کے ذریعے بنائے جانے پر اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، کہ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے ضمن میں ایک بات لکھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اس طرح کی بات آتی کہ کیا تم سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہو، کیا تم سجدہ نہیں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ زمین پر اسی وقت جھک جاتے تھے، سجدے میں چلے جاتے تھے، اپنے رخسار کو، یہ گال والا جو حصہ ہوتا ہے نا، اس کو زمین پر رگڑنے لگتے اور کہتے کہ ہاں ہاں میں تو سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی خاص طور پر یہ ہے کہ صرف اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا گیا ہے، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اللہ کا حکم تھا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا، وہ بھی فرشتوں کو، انسانوں کو نہیں، وہ تو پہلے انسان تھے، فرشتوں کو حکم تھا، اور یہ سجدہ تو تعظیمی سجدہ تھا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ بعض لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں قبروں کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے، بھائی کیا دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے تو سجدہ کروایا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے، تو ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سجدے تعظیمی، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت۔ یہ عظمت والا سجدہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو فرشتوں کے سامنے اجاگر کرنا مقصود تھا، اس وجہ سے فرشتوں سے کہا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اور رہا سجدہ عبادت، تو وہ تو صرف اللہ کے سامنے، وہ تو پچھلی کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا، نہ قیامت تک کبھی جائز ہوگا۔ تو سجدہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ کس کے سامنے سجدہ کرے، شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اجازت نہیں دی گئی ہے، تو پھر قبروں کے سامنے سجدہ کرنا کیسے جائز ہوئے گا؟ ایسی ہی ایک اور مثال لوگ بیان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ آنے والا ہے سورہ یوسف میں 13ویں پارے میں، تو اس کے اندر بھی اخیر میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھ گئے، بادشاہ بنا دیے گئے، تو ان کے والدین اور ان کے بھائی سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو بعض لوگ وہاں سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والدین نے سجدہ کیا ہے، تو
تو وہاں پر بھی یہ بات ہے کہ وہاں پر بھی وہ جو سجدہ تھا وہ عبادت کے طور پر نہیں تھا، بلکہ وہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم مقصود تھی. یا یوں کہیے کہ اس وقت اللہ رب العزت کی جانب سے وہ طے شدہ تھا تو ایسا ہوا. باقی اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے ہیں اس شریعت میں اب سجدے تعظیمی بھی ختم ہو گئے. سجدے عبادت تو بہت دور کی بات ہے، اب سجدے تعظیمی بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب صرف اور صرف جیسا بھی سجدہ ہو صرف کس کے سامنے کیا جائے گا؟ اللہ ہی کے سامنے کیا جائے گا. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ سلام کرتے ہوئے جھکنا بھی منع ہے. بعض لوگوں کی عادت ہو نا سلام کرتے ہوئے یوں جھکتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یا آج ہم یوں جھکیں گے آنے والی نسل اور جھک جائے گی. تو یہ طرح طرح کی بدعتیں شروع نہیں کرنے کی. ٹھیک ہے، تو سلام کرتے وقت جھکنا بھی، سر کو جھکانا اس طریقے سے یہ بھی منع کیا گیا ہے. ہاتھوں کو چومنا یہ بھی منع کیا، کیونکہ یہ آگے چل کر پھر کیا کرے گی اور اس کے اندر گمراہی بڑھے گی اور گمراہی پھیلے گی. تو یہ اس کے ضمن میں ایک بات ضروری تھی وہ سامنے آپ کے پیش کر دیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو نے اس کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا قال انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، اس سے بیسٹ ہوں میں تو دلیل بھی پیش کر رہا ہے ساتھ میں، کہتا ہے کہ خلقتنی من نار، کہ آپ نے مجھے کس سے پیدا کیا؟ آنکھ سے پیدا کیا. وہ خلقتہ من طین، اور اس کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. آنکھ اوپر کیوں جاتی ہے؟ مٹی کو ہوا میں چھوڑ دو تو وہ نیچے گر جائے گی، آنکھ کو جلاؤ تو وہ اوپر کی اور جائے گی. تو خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو اللہ رب العزت نے ناراضگی والے انداز میں ارشاد فرمایا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کہ جو تو نے تکبر کیا ہے نا اس کی وجہ سے تو یہاں سے نکل جا. فخرج انک من الصاغرین. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بڑے الفاظ استعمال نہیں کرنے، اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر کرنا یہ میری چادر ہے. یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے. پتہ چلا کہ تکبر یہ صرف اللہ ہی کو زیبا دیتا ہے. کس کو زیبا دیتا ہے؟ اللہ ہی کو زیبا. یہ اللہ ہی کو اچھا لگتا ہے تکبر کرنا. مخلوق کو اور خاص طور پر انسانوں کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تکبر، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے تکبر کی وجہ سے شیطان کو کیا کر دیا؟ بھگا دیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو اللہ رب العزت کے دربار میں ہوا وہ تکبر تھا. وہ کیا تھا؟ تکبر تھا. سب سے پہلی نافرمانی، گویا کہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے پہلی اگر کوئی نافرمانی ہوئی ہوگی تو وہ کون سی نافرمانی ہوگی؟ تکبر. اب یہ اتنی خطرناک بیماری ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے. چاروں طرف ہمارے چھوٹے بچوں کو دیکھ لو، وہ بھی بالکل ایٹیٹیوڈ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. نوجوان تو فل ایٹیٹیوڈ میں ہوتے ہیں، پھر اور تھوڑا سا مال آ جائے تو اور ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے گا، اور پھر بڑے باپ کی اولاد ہو تو اور مزید ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے گا. اور پھر پتہ نہیں کیسے کیسے انداز سے لوگ فوٹو کھینچاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں. یہ سب اس کے ذمہ میں آ جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کا مذاکرہ ہوا کہ وہ زمین کے اوپر پیر پچھاڑتا ہوا چلتا ہے. عمر فاروق نے کوڑا نکالا، کہا کہ کیا تو چاہتا ہے اس کوڑے سے تجھے مارا جائے؟ تو کہا کہ میرے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو کہا کہ جب تیرے اندر یہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی سزا کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو میرے سے دوستو بزرگوں، تکبر سے بہت بچنا چاہیے. تکبر علی عزازیل را خار کرد وزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے عزازیل کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا. حالانکہ عزازیل یہ شیطان کا نام ہے، شیطان کا پرانا نام کیا ہے؟ عزازیل ہے. اور عزازیل اس کی عبادت کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا تھا، اس کو نام دیا گیا تھا. بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عبادت گزار تھا. اس روئے زمین پر اس نے بہت عبادت کی ہے شیطان نے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ان کو پیدا کر دیا گیا تھا، جناتوں کو. تو اور یہ جناتوں کے اندر سب سے بڑا عابد سمجھا جاتا تھا، زاہد سمجھا جاتا تھا، اللہ رب العزت کا برگزیدہ سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ اتنے عبادت کی کہ عبادت کرتے 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 فرشتوں کے ماحول میں پہنچ گیا. وہ کتنے اونچے لیول پر پہنچ گیا، کتنی ترقی کی اس نے عبادت کر کے. لیکن ایک تکبر کی وجہ سے ایسا گرا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوا اور قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا.
کہ جتنے انسان کفر کرتے شیطان کی وجہ سے، جتنے انسان شرک کرتے شیطان کی وجہ سے، جتنے انسان اللہ کی نافرمانی کرتے وہ کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ ایک تکبر کی وجہ سے آپ اندازہ لگاؤ کتنی ساری برائیاں وجود میں آ گئی۔ اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تکبر برائیوں کی جڑ ہے۔ تکبر کیا ہے؟ برائیوں کی جڑ ہے۔ کیونکہ جب آدمی کے اندر تکبر آتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے اندر سے نیکی کی صفت کو چھین لیتا ہے۔ اب نیکی کی صفت چھین لی گئی تو اب نیکی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ برائی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ برائی ہوگی۔ تو اتنی سال کی عبادت اس کی ایک طرف رہ گئی، ایک تکبر کرنے کی وجہ سے۔ ایک تکبر کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ شیطان کی سالوں سال کی عبادت کیا ہو گئی؟ بالکل ضائع ہو گئی۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانے میں شیطان کو کیا کر دیا؟ ڈال دیا، قید کر دیا تکبر نے۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ یوں کہنے لگا کہ میں آپ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا فخرج انک من الصاغرین، نکل یہاں سے کہ تو بالکل چھوٹے لوگوں میں سے، بالکل گھٹیا لوگوں میں سے، کہ تو نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی۔ اس نے دو گناہ کیے، ایک تو اللہ رب العزت کا حکم بھی نہیں مانا، اور دوسرا اللہ کے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، اپنا تکبر دکھا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا نکلو یہاں سے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت اماں حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی یعنی ماں حوا الجنہ، کہ کہاں رہو؟ جنت کے اندر رہو۔ فکلا منھا حیث شئتما، کہ تم جو بھی کھانا چاہو اس میں سے کھاؤ۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اس کو سمجھنا بہت ضروری۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک درخت ہے اس کی طرف اشارہ کہ اس کو مت کھانا۔ اس کے علاوہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا، کیونکہ آگے چل کر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے نبیوں کا سلسلہ چلانا تھا، انسانوں کا سلسلہ چلانا تھا، شریعت کو نازل کرنا تھا، ایک لمبا نظام تھا۔ تو اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی ٹریننگ بہت ضروری تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان، ان کی تربیت بہت ضروری تھی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدائش کے بعد ڈائریکٹ دنیا میں نہیں بھیج دیا، پہلے جنت کے اندر کچھ وقت تک حضرت آدم کو اور اماں حوا کو رکھا تاکہ وہ پورا نظم اور نسق سمجھ لے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پھل فروٹ پائے جاتے ہیں نا، یہ جنت کے پھل فروٹ کا نمونہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نمونہ ہے۔ حضرت آدم اور ماں حوا کو ایک مدت تک وہاں کی سب چیزیں بتلا دی گئی کہ دیکھو تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا، تمہیں اس طریقے سے وہاں مینجمنٹ کرنا ہے، اس طریقے، کیونکہ آگے چل کر خلیفہ بنائے جائیں گے زمین میں۔ اللہ رب العزت کی خلافت کس کو دی گئی؟ انسان کو دی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی۔ تو خلیفہ بننے کے لیے جو لائقیت ہونی چاہیے، جو صلاحیت ہونی چاہیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور ماں حوا کو کہاں پر رکھا تھا؟ جنت میں رکھا تھا، اور کہا کہ ابھی تم جنت میں رہو اور پورا نظام اور پورا نظم اور نسق اچھی طرح سمجھ لو، پوری ترتیب اچھی طرح سمجھ لو، تمام تر نظامات اچھی طرح سمجھ لو، اور ساتھ ساتھ میں امتحان بھی لے لیا اور کہا کہ بھئی یہ جو درخت ہے اس کو استعمال مت کرنا، اس کے علاوہ جہاں سے بھی جو بھی چاہے جس طرح چاہے کھا لینا۔ اب چونکہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں ایسا لکھا تھا، کیا؟ شیطان کا بہکانا، یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، تو شیطان نے بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ چوک ہو گئی۔ دیکھو ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا اچھی بات نہیں، مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ مذاق میں کہہ دیتے کہ بھائی انہوں نے گناہ کیا تھا اس کی سزا ہم کو بدلے، استغفر اللہ رب۔ اس طرح کے الفاظ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ زبان سے نہ نکلے۔ اور یوں بھی نہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا، نہیں، اور یوں بھی نہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی۔ ہم کون ہوتے کہنے والے؟ اللہ نے تقدیر میں ایسا لکھا تھا اس لیے ایسا ہوا، سیدھی سی بات۔ بتاؤ اللہ رب العزت کی مشیت کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے پورا نظام چلانا تھا، شیطان نے قسم کھائی تھی بہکانے کی، وہ پورا اللہ رب العزت کی جانب سے طے تھا، اس لیے ایسا معاملہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم نافرمانی کرنے والے شمار ہو جاؤ گے، یہ اللہ کی جانب سے۔ اب فوسوس لهما الشیطان، اب شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تو اب شیطان نے ان کو بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ آدم کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو؟
کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیا گیا تھا کہ تمہیں ابھی یہاں رہنا ہے، بعد میں تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے زمین کے لیے، گویا کہ تمہیں زمین میں جانا ہے. اب جنت کی طرح طرح کی نعمتیں تھی. شیطان کہنے لگا اتنی اچھی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر تم دنیا میں بھیج دیے جاؤ گے. میں تمہیں ایک نسخہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں؟ تو بتایا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، اس درخت کا کیا کر لو؟ پھل کھا لو، جو بھی یہاں ہے وہ کھا لو، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے. حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا. وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نافرمانی وجود میں آئی. حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ایک نافرمانی وجود میں آئی. اس کے وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اماں ہوا سے کہا کہ بھائی اب یہاں پر تمہارا وقت کیا ہوا؟ ختم ہوا. اب تمہیں کہاں جانا ہے؟ دنیا میں جانا ہے. اب گویا کہ دنیا میں جانے کا سبب کس کو بنا دیا اللہ رب العزت نے؟ شیطان کے بہکانے کو سبب بنا دیا. جانا تو تھا ہی بہرحال دنیا کے اندر، اس کو سبب بنا دیا، ختم ہو گئی بات. کتنی مختصر سی بات ہے. اب لوگ کیا کرتے، اس کو لمبا کرتے. دیکھو جتنا قرآن پاک نے بیان کیا اس سے آگے ہمیں بیان کرنے کی یا اس کے بارے میں مذاکرہ کرنے کی اجازت الا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت فرمائی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ بھی معتبر تفاسیر کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے کوئی بات ہم تک پہنچی ہو تو ہم اس کے اندر کہیں گے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ بھئی وہ پھل کون سا تھا، وہ گیہوں تھا، یہ یقینی بات نہیں ہے. بعض لوگ تو ڈنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں وہ گیہوں تھا، نہ وہ بعض لوگ تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو گھؤں تھا نا وہ اس کے ناخن کے ذریعے اس کے اندر سے لکیر پاڑ دی. نہ آدھا آدم علیہ السلام نے کھایا، نہ آدھا اما ہوا نے کھایا. تو جب سے لے کر اب تک اس کے اندر کیا ہے؟ بیچ میں لکیر ہے. ارے بھائی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ احمد آباد والوں کو زیادہ علم آ جاتا ہے. پھر وہ لیٹی کہتے کہ ایسی لیٹی جو پڑی ہوئی ہے نا اس میں سے آدھا آدم علیہ السلام نے کھایا تھا اور آدھا اما ہوا نے کھایا تھا. بھائی یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ گیہوں تھا، یہ یقینی تھوڑی کہ وہ گیہوں ہی تھا. اس کی وضاحت قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. اس لیے ایسی باتوں کے اندر جو ضروری چیز ہے اس کے اندر پڑھو. بھائی نماز کس کو کہتے ہیں، نماز میں کیا پڑھنا ضروری ہے، ایمان کیا ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری، یہ ضروریات دینی ہے. بہرحال یہ اس کے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور اس کی طرف کچھ اشارے فرمائے. آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ کل لے لیں گے. البتہ مختصر سی بات اس سورت کے اخیر میں، یعنی یہ جو سورہ اعراف ہے اس کے اخیر میں جو سجدے والی آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اس سے پہلے اللہ نے ایک حکم دیا ہے. وہ حکم ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اس کو دھیان سے سنو. استمعوا له، اس کو دھیان سے سنو. وانصتوا، اور خاموش رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کیا جاوے؟ رحم کیا جاوے. اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی جی آپ اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہیے. فی نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، خاموشی کے ساتھ ڈرتے ہوئے. وَخِيفَةً، تنہائی میں. دون الجہر من القول، لوگوں کے سامنے دکھلاوا کر کے نہیں، واضح کر کے نہیں. بعض لوگ بہت زور 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 ذکر کرنے کا قائل ہوتے ہیں نا. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پہلے جملے میں کیا ارشاد فرمایا کہ خاموشی کے ساتھ دل میں اپنے رب کو یاد کیا کیجئے، ذکر کیا کیجئے. دون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح و شام. ولا تکن من الغافلین، اور غفلت کرنے والوں میں سے مت ہونا. اس کے اندر تین چیزیں گویا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. سب سے پہلی چیز ہے اللہ رب العزت کو یاد کرنا، وہ بھی کہاں پر؟ دل میں خاص طور پر. کہاں پر؟ دل میں خاص طور پر. دل میں گویا کہ اللہ رب العزت کی یاد اور محبت اصل کہاں ہونی چاہیے؟ دل میں ہونی چاہیے. پھر وہ آہستہ آہستہ کہاں پر آئے گی؟ زبان پر آئے گی. جب اللہ رب العزت کا ذکر دل سے ہو کر زبان پر آئے گا تو پھر وہ ہماری بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گا اور لوگوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے گا. تو پتہ چلا ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، ایک ہوتا ہے ذکر قلبی. ذکر قلبی کس کو کہتے ہیں؟ دست بکار دل بیار، کہ آپ کا ہاتھ تو کام میں مشغول ہو لیکن دل کس کی یاد میں مشغول ہو؟ اللہ کی یاد میں مشغول. 24 گھنٹے آپ اللہ کے ذکر میں رہ سکتے ہو. آپ سوتے وقت سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاؤ، آپ سونے کی حالت میں ذاکر شمار ہو گئے. سو کر اٹھے اللہ کا ذکر کرتے اٹھ جاؤ، آپ کیا شمار ہو گئے؟ ذاکر ہی شمار ہو گئے. کام کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، چلتے وقت، پھرتے وقت. یہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا. کہاں پر؟ دل میں. اللہ کرے میں بات سمجھ میں آ جائے. اور اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ذکر کے تعلق سے، اللہ رب العزت 100% وہ ہماری زندگی میں پیدا فرما دے. سبحان اللہ.